السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس جال حق میں مخالفین کی جانب سے ذکر کردہ آیات اور اس کا صحیح مفہوم، صحیح معنی، صحیح ترجمہ اور اس کا مخالفین کا اس آیت کے ضمن میں کیا جواب ہوگا، اس کا ذکر اس سے پہلے بھی ہو رہا ہے۔ اب تک 9 آیات کریمہ اور اس کے مفاہیم و مطالب بیان ہوئے۔ 10ویں آیت یہاں پر ذکر فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ، کہ ان میں سے کسی کی بھی نماز جنازہ مت پڑھو جبکہ یہ فوت ہو جائیں، کبھی بھی، ابدا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی جو کہ منافق تھا، اس کی نماز جنازہ یا تو پڑھ لی یا پڑھنا چاہی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کیا مگر ان کی عرض نہ سنی۔ تب یہ آیت اتری جس میں آپ کو منافقین کی نماز جنازہ سے روکا گیا۔ تو مخالفین اعتراض میں یہ کہتے ہیں کہ اگر علم غیب تھا تو منافق کا جنازہ حضور نے کیوں پڑھا؟ اگر حضور کو علم غیب تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس منافق کا جو عبداللہ بن ابی جس کا نام تھا منافق، اس کا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ہیں، تو حضرت عباس پر کچھ احسان تھا اور اس منافق کا فرزند مخلص مومن تھا۔ یہ منافق تھا لیکن اس کا فرزند یہ مومن مخلص، اور خود اس منافق نے وصیت کی تھی، یعنی عبداللہ بن ابی نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ حضور پڑھائیں۔ یہ منافق نے وصیت کی تھا منافق، لیکن مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ حضور پڑھائیں، اور اس وقت تک اس کی ممانعت نہ تھی، یعنی اس چیز کی ممانعت نہیں آئی تھی کہ منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ اب تک اس کی ممانعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نہیں تھی، لہٰذا دینی مصلحت سے
اجازت پر حضور نے عمل فرمایا. یعنی جب تک کہ کوئی چیز منع نہ ہو تو وہ اجازت پر محمول کی جائے گی, اجازت مانی جائے گی. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاہے منافق کی نماز جنازہ ادا فرما لی ہو یا ادا فرمانے کا ارادہ فرمایا ہو, جو بھی ہو, لیکن یہاں پر اس مصلحت کے تحت حضور نے ایسا فرمایا کہ یہاں پر جب تک کہ ممانعت نہ ہوئی تو حضور نے اجازت پر محمول کرتے ہوئے اس پر عمل فرمایا. اور چونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے, وہ منافق تھا, حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کیا کرتا, پیٹھ پیچھے آپ کی برائیاں کیا کرتا تھا, اور دوسرے کام وہ اس طریقے کے نفاق والے وہ کیا کرتا تھا. لیکن جب تک ممانعت نہ آئی اس چیز کی کہ نماز جنازہ اس کی نہ پڑھی جائے, یہ حکم جب تک کہ نہ اترا, نازل نہیں ہوا, حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت پر محمول کرتے ہوئے اور اس کی نماز جنازہ یا تو پڑھی یا تو پڑھنے کا ارادہ فرمایا. تو یہ ایک طریقے سے تو سبق حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک سبق بھی عطا فرمایا, ایک درس بھی عطا فرمایا, اور لوگوں کو اپنی رحمت للعالمینی کا روشن ثبوت بھی عطا فرما دیا کہ حضور تو رحمت للعالمین بن کر تشریف لائیں, سارے عالم کے لیے رحمت بن کر تشریف لائیں. تو تفسیر کبیر اور تفسیر روح البیان نے فرمایا کہ اس کی وصیت علامت توبہ تھی. یعنی اس نے وصیت کی تھی نا, مرنے سے پہلے اس نے کہا تھا کہ میری نماز جنازہ حضور پڑھائیں. تو تفسیر کبیر میں ہے کہ اس نے جو وصیت کی تو یہ وصیت توبہ کی علامت تھی, یہ وصیت توبہ کی علامت تھی. اگرچہ اعلانیہ طور پر اس نے توبہ نہیں کیا, لیکن یہ وصیت جو ہے وہ توبہ کی علامت تھی. اور شریعت کا حکم ظاہر پر ہے جس پر حضور نے عمل فرمایا. کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کے فرزند نے یہ عرض کی کہ میرے باپ کی یہ وصیت تھی, تو حضور نے ظاہر پر عمل فرمایا. لیکن رب کو منظور نہیں تھا کہ حبیب کا دشمن ظاہری عزت بھی پائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہیں تھا کہ جو میرے حبیب کا دشمن ہے وہ ظاہری عزت بھی پائے. وہ باطنی نفاق تو رکھتا ہی تھا, ظاہری عزت بھی پائے, یہ اللہ کو منظور نہیں تھا. لہٰذا قرآن کریم نے حضرت فاروق اعظم کی تائید فرما دی. حضرت فاروق اعظم نے پہلے مشورہ دیا تھا لیکن حضور نے نہ سنی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کی تائید فرما دی. غرض کہ اس مسئلے کو علم غیب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, یوں سمجھ لیجئے. یعنی اس کو علم غیب کی نفی پر محمول کرتے ہوئے یہ آیت کریمہ مخالفین پیش کرتے ہیں کہ دیکھو حضور کو معلوم نہیں تھا اور نماز جنازہ پڑھ لی. تو یہ آیت کریمہ, یہ جو مسئلہ یہاں پر ہے اس آیت کریمہ کے تحت, تو اس مسئلے کو تو علم غیب سے کوئی تعلق ہی نہیں. اس کا منافق ہونا تو ظاہر تھا ہی, ایسا تو ہے نہیں کہ حضور کو معلوم نہیں تھا کہ یہ منافق نہیں ہے. اس کا منافق ہونا تو اس کی زندگی میں سب کو معلوم تھا, صحابہ کو بھی معلوم تھا کہ یہ منافق ہے. عبداللہ بن ابی کے بارے میں, عبداللہ بن ابی جو تھا یہ منافقی نہیں بلکہ منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی. اور یہ وہی عبداللہ بن ابی ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر جس نے جو ہے لشکر میں پہلے تو ساتھ گیا اور اپنے ساتھ 300 لوگوں کو بھی ہمراہ لیا, اور پھر آگے چل کر راستے میں جو ہے وہ الگ ہو گیا. یہی عبداللہ بن ابی ہے. یہ منافق تھا, کھلا ہوا منافق تھا, سب پر ظاہر تھا. تو اس میں علم غیب والی تو بات ہی نہیں آتی ہے کہ یہاں پہ علم غیب کی نفی کی جا رہی ہے, نہیں. تو وہی فرما رہے ہیں کہ اس مسئلے کو علم غیب سے کوئی تعلق نہیں, اس کا منافق ہونا ظاہر تھا, مگر اس نماز میں بہت سی مصلحتیں تھیں. یعنی یہ نماز جنازہ
جو حضور نے پڑھی یا پڑھنے کا ارادہ فرمایا تو اس میں بہت سی مصلحتیں تھیں. یعنی حضور تو کرم فرمانے والے ہیں، کریم ہیں، اب تک ممانعت اتری نہیں، تو اس میں بہت سی مصلحتیں تھیں. اب مصلحتیں تھیں، بہت سی مصلحتیں ہو سکتی ہیں اس میں. اگر ہم اور آپ سوچیں اپنے ذہن کے اعتبار سے، ہمارا ذہن کہاں اور حضور کی عقل کہاں ہے نا. ہمارا ذہن تو اس کے جو ہے وہ لاکھویں حصے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اگر حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھی تو اس کی وجہ سے بہت سے منافقین اپنے ہو جائیں، بہت سے جو اس کے چیلے چپاڑے تھے وہ بھی اپنے ہو جائیں، اور بھی بہت ساری مصلحتیں تھیں. کیونکہ حضور تو کرم فرمانے والے ہیں، کریم آقا ہیں. فرماتے ہیں کریم کا کرم غیر اختیاری ہوتا ہے. کریم جو ہے نا وہ غیر اختیاری طور پر کرم کرتا ہے، اختیاری قصدن کرم نہیں کرتا. جو کریم ہوتا ہے نا اس کا کرم غیر اختیاری ہوتا ہے، یعنی ہر ایک پر کرم کرتے ہیں، ہر ایک پر کرم فرمانے والے وہ آقا ہیں. تو جب تک کہ ممانعت کی آیت نہیں اتری حضور نے نماز جنازہ پڑھائی یا پڑھانے کا ارادہ فرمایا. ہاں جب ممانعت کی آیت کریمہ صراحت کے ساتھ یہ نازل ہو گئی تو حضور نے یا تو موقوف فرمایا یا اس کا اعلان فرمایا. تو کریم کا کرم یہ غیر اختیاری ہوتا ہے. تو اس کا تعلق علم غیب کی نفی سے تو ہے ہی نہیں. بہرحال مسئلہ اس آیت کے مفہوم کا واضح ہو گیا. اب ایک اور آیت کریمہ ہے 11ویں آیت قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اور تم سے روح کو پوچھتے ہیں، یعنی اے محبوب تم سے روح کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. تم فرماؤ کہ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے اور تم کو علم نہ ملا مگر تھوڑا. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تو اب جو مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس آیت میں یہ ہے کہ تم کو علم نہیں ملا مگر تھوڑا، یعنی تھوڑا ہی علم ملا، یعنی حضور کو روح کے بارے میں علم نہیں تھا. یہ آیت کریمہ کو غلط طریقے سے آیت کریمہ کا ترجمہ ہی پیش کرتے ہیں یا مفہوم ہی پیش کرتے ہیں. اگر کوئی عربی جاننے والا ہوگا تو وہ اس آیت کریمہ کو پڑھے گا اور اس کا ترجمہ پڑھے گا تو خود ہی سمجھ جائے گا کہ پہلے خطاب کس سے ہے اور بعد میں خطاب کس سے ہے. پہلے ہے وَيَسْأَلُونَكَ، یہاں پر کاف جو خطاب کا ہے، یعنی خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا تو یہ اپنے حبیب سے خطاب فرمایا کہ اے محبوب لوگ سوال کرتے ہیں تم سے. تو یہاں پر جو خطاب کے لیے جو کاف استعمال ہوا یہ واحد ہے، یسألونک، اور پھر اس کے بعد ہے قل، یہ بھی واحد ہے کہ اے محبوب آپ فرما دو. اور آگے جو ہے وہ ہے ما اوتیتم، تمہیں نہیں دیا گیا. تم جو آتی ہے ضمیر عربی میں یہ جمع ہے، واحد نہیں ہے بلکہ جمع ہے. یعنی اے محبوب تم ان لوگوں سے کہہ دو، یعنی ان پوچھنے والوں سے کہہ دو، ان کفار سے کہہ دو، جو بھی آپ کے جو ہے آپ سے مخاطب ہو ان سے کہو کہ تمہیں نہیں علم ہے مگر تھوڑا. یہ حضور کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دو کہ تمہیں علم نہیں ہے مگر تھوڑا. اب اس کو غلط طریقے سے پیش کیا. یہ آیت کریمہ ہی جو عربی تھوڑا جانے گا تو وہی سمجھ جائے گا کہ یہاں پر کون تم سے کون مراد ہے اور پہلے کیا ہے تم فرماؤ تم. تو یہاں پر تم آ گیا تو سب تم سے کہہ دیا کہ یہاں پہ حضوری مراد ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کو علم نہیں ہوا مگر تھوڑا، تم کو نہیں دیا گیا. تو اس لیے جو ہے روح کے بارے میں بھی حضور کو علم نہیں تھا. تو یہ آیت مخالفین پیش کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ مخالفین اس آیت سے دلیل لاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روح کا علم نہ تھا کہ روح کیا چیز ہے. روح کیا چیز ہے، روح کا علم نہیں تھا، لہٰذا آپ کو علم غیب کلی نہ ہوا.
تو اب فرماتے ہیں اس میں 3 امور قابل غور ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اس آیت میں یہ کہا ہے کہ ہم نے حضور کو علم نہیں دیا. یہاں پر اس آیت میں یہ کہا ہے کہ ہم نے حضور کو علم نہیں دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ہم نے تم کو علم نہیں دیا، تو یہاں پر حضور تو مخاطب ہے نہیں، خطاب حضور سے تو ہے نہیں، یہاں پر تم سے تو دوسرے لوگ مراد ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یہ کہا ہے کہ ہم نے حضور کو علم نہیں دیا، یا حضور نے کہاں فرمایا کہ مجھے روح کا علم نہیں ملا؟ کہیں ہے. لہٰذا اس آیت کو نفی علم روح کی دلیل بنانا محض غلط ہے. یعنی روح کے علم کے حاصل ہونے کی نفی کرنا کہ روح کا علم حضور کو نہیں تھا، اس کے لیے اسے دلیل بنانا محض غلط ہے. اس میں تو پوچھنے والے کافروں سے فرمایا گیا کہ تم کو علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے، تم کو روح کی حقیقت کا علم نہیں ہے. یہ کافروں سے کہا گیا کہ تم کو جو ہے تھوڑا ہی علم دیا گیا ہے، تھوڑی ہی سمجھ دی گئی ہے، تم کو روح کی حقیقت کے بارے میں نہیں معلوم ہے، روح کی حقیقت کا علم نہیں ہے. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ قل الروح من امر ربی، یہ قرآن پاک میں اس آیت میں ہے، قل الروح من امر ربی. تو اب یہاں پر یہ ہے کہ تم فرماؤ کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے. اے محبوب تم فرماؤ کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ حضرت قبلہ عالم شیخ حضرت مہر علی شاہ صاحب علیہ الرحمت والرضوان نے سیف چشتیائی میں حضرت محی الدین ابن عربی سے نقل فرمایا کہ قل الروح من امر ربی، فرما دو کہ روح امر رب سے ہے. یعنی کیا مطلب روح امر رب سے ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عالم بہت سے ہیں، عالم کی بہت ساری قسمیں ہیں، عالم بہت سے ہیں، عالم عناصر، عالم ارواح، عالم امر، عالم امکان وغیرہ. تو روح عالم امر کی چیز ہے. یہاں پر یہ ہے کہ روح عالم امر کی چیز ہے، اور تم لوگ جو ہو وہ عالم عناصر کے لوگ. تم لوگ کون سے عالم کے ہو؟ عالم عناصر کے. تو تم اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتے کیونکہ اے کافروں تم کو تھوڑا ہی علم دیا گیا ہے. یہ مفہوم ہے اس آیت کا. روح البیان میں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار اس آیت کے تحت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات عالم عناصر سے بھی آگے بڑھے، عالم عناصر سے آگے بڑھے، پھر عالم طبیعت سے پھر آگے بڑھے، پھر عالم ارواح ہے، یہاں تک کہ عالم امر تک پہنچے، یہاں تک کہ عالم امر تک پہنچے. اب جب عالم امر تک پہنچ گئے، اور روح کس عالم کی چیز ہے؟ عالم امر. تو تفسیر روح البیان میں ہے یہاں تک کہ عالم امر تک پہنچے، اور سر کی آنکھ عالم اجسام سے ہے، پس آپ ان تمام چیزوں سے علیحدہ ہو گئے اور رب تبارک و تعالی کو کل ذات سے دیکھا. حضور نے جب معراج کی رات اپنی ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کر دیا، تو روح کون سی چیز ہے؟ اپنے رب کا دیدار کیا، کل ذات سے دیکھا. تو اب اس سے معلوم ہوا کہ شب معراج میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عالم امر کی صرف سیر ہی نہیں فرمائی بلکہ خود بھی عالم امر میں سے بن گئے. یعنی جسم اور انسان اور اس طریقے سے اس دنیا میں ہونا، یعنی اس طریقے سے جو ہماری حیات ہے، یہ زندگی اور یہاں پر ہم ہیں، تو یہ اب اس کو کہیں گے عالم عناصر. تو اب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو عالم عناصر سے بھی آگے بڑھ گئے، اور صرف عالم عناصر ہی سے آگے نہیں بڑھے بلکہ عالم عناصر سے آگے عالم طبیعت ہے،
عالم طبیعت سے بھی آگے بڑھے، پھر عالم ارواح ہے، پھر عالم ارواح سے بھی آگے بڑھے، یہاں تک کہ عالم امر تک پہنچ گئے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ خود بھی عالم امر میں سے بن گئے، خود بھی حضور عالم امر میں سے بن گئے اور اپنے رب کو دیکھا۔ یعنی وہاں عالم امر میں صرف سیر کے لیے نہیں گئے، بلکہ عالم امر میں سے خود بھی بن گئے اور اپنے رب کو دیکھا، اور اسی عالم امر کی روح بھی ہے، اسی عالم امر کی روح بھی ہے۔ پھر آپ پر روح کیسے مخفی رہ سکتی ہے؟ کیوں کر مخفی رہ سکتی ہے؟ کیسے چھپی ہوئی رہ سکتی ہے؟ جس طرح ہم جسموں کو جانتے پہچانتے ہیں، حضور روح کو جانتے پہچانتے ہیں، کیونکہ ایک ہی عالم کے ہیں، کیونکہ ایک ہی عالم کے، عالم امر ہی میں ہے نا روح بھی، اور حضور بھی عالم امر میں سے بن گئے۔ تو جب حضور بھی عالم امر میں سے بن گئے، روح بھی عالم امر میں سے ہے، تو دونوں ایک ہی عالم کے ہیں، تو کیسے جانیں گے پہچانیں گے نہیں؟ حضور روح کو کیسے جانیں گے پہچانیں گے نہیں؟ دنیا میں حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آدھے بشر اور آدھے روح تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آدھے بشر اور آدھے روح تھے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت مریم تو بشر تھی اور حضرت جبریل روح، حضرت جبریل روح، اور قرآن پاک میں ارشاد ہوا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہم نے حضرت مریم کے پاس اپنی روح کو بھیجا، یعنی حضرت جبریل کو بھیجا، اپنی روح کو بھیجا یعنی حضرت جبریل کو بھیجا، اور آپ کی پیدائش حضرت جبریل علیہ السلام کی پھونک سے ہوئی، اس لیے دونوں امور آپ میں موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں دونوں امور موجود ہوئے، تو دونوں عالم بھی ایک طریقے سے موجود ہوئے نا، عالم عناصر بھی پایا جا رہا ہے، عالم امر بھی پایا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سردار انبیاء، تو پھر حضور کیسے روح کو نہیں پہچانیں گے؟ فتوحات مکیہ باب 575 میں شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح نصف بشر اور نصف دوم پاک روح ہیں، کیونکہ جبریل نے حضرت مریم کو ان کو بخشا، اور ان کی پیدائش بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے ہے، ان کی پیدائش بھی حضور کے نور سے ہے۔ کن کی پیدائش؟ حضرت جبریل علیہ السلام کی، حضرت جبریل علیہ السلام کی پیدائش، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے، حضرت جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے گریبان میں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی۔ اور یہ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کی پیدائش بھی حضور کے نور سے ہے، تو گویا حضور تو از سر تا پا روح ہے، یعنی حضور تو سر سے لے کے پاؤں تک روح ہی روح ہے، سراپا روح ہے۔ روح البیان نے اسی آیت لا تدرک کے ماتحت لکھا کہ الحقیقت المحمدیہ یہ حقیقت الحقائق وہو الموجود العام الشامل، حقیقت محمدیہ تمام حقیقتوں کی حقیقت ہے اور وہی وجود عام ہے، تمام حقیقتوں کی حقیقت یہ حضور کی حقیقت، حقیقت محمدیہ یہ تمام حقیقتوں کی حقیقت ہے، وہی وجود عام ہے۔ لہٰذا آیت کے معنی یہ ہوئے کہ روح وہ جو امر یعنی کن سے بلا واسطہ پیدا ہو، یہاں پہ روح وہ جو امر کا مطلب حکم، یعنی کن، حکم کن، رب تبارک و تعالیٰ نے کن فرمایا، تو امر یعنی کن سے بغیر واسطے کے جو پیدا ہو وہ روح، اور وہ روح کون ہے؟ وہ تو حقیقت محمدیہ ہے، وہی تو حقیقت محمدیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا، تو وہ تو حقیقت محمدیہ ہے کہ بلا واسطہ ان کی پیدائش ہے، اور سب کی پیدائش ان کے نور سے ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ عالم کی روح حقیقی
حضور کے فرمان کا مطلب یہ ہوا کہ عالم کی روح حقیقی میں ہوں، عالم کی روح حقیقی میں ہوں، تم نہیں جانتے روح کے بارے میں، عالم کی روح حقیقی میں ہوں۔ تفسیر کبیر نے اس جگہ فرمایا کہ یہاں روح سے قرآن یا جبریل مراد ہیں۔ کفار نے سوال کیا تھا، یعنی اس آیت کا ماحصل یا اس کی تفسیر کیا ہے، تفصیل کیا ہے، تو تفسیر کبیر میں ہے کہ کفار نے سوال کیا تھا کہ قرآن کیا ہے، شعر ہے یا کہانت ہے، یعنی کاہن لوگ جو جادو وغیرہ سے یا شیطانی علم سے جو ہے کوئی چیز بتا دیتے ہیں، تو یہ شعر ہے یا کہانت ہے، یا جبریل کون ہیں اور کیسے آتے ہیں؟ تو جواب دیا گیا کہ قرآن امر الہی ہے، نہ شعر ہے نہ جادو ہے۔ قرآن جو ہے وہ امر الہی ہے، اور جبریل یہ امر الہی سے آتے ہیں، اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، قرآن پاک میں بھی ارشاد ہوا۔ اور اسی تفسیر کبیر میں ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا کو پہچانے تو روح کو کیوں نہ پہچانے؟ جب حضور خدا کو پہچان گئے تو حضور روح کو کیسے نہیں پہچانیں گے، ہے نا؟ تو تیسرے یہ کہ مفسرین اور محدثین نے تصریح فرمائی ہے کہ حضور کو روح کا علم تھا، تو بات ہی مکمل ہو گئی، اب کوئی سوال ہی نہیں رہ گیا کہ حضور کو جو ہے وہ روح کا علم تھا۔ یہ محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں۔ تفسیر خازن نے اسی آیت کے ماتحت لکھا کہ کہا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام کو حقیقت روح معلوم تھی، روح کی حقیقت معلوم تھی، لیکن اس کی خبر نہ دی، یعنی حضور نے اس کے بارے میں خبر نہ دی، کیونکہ خبر نہ دینا آپ کی نبوت کی علامت تھی، خبر نہ دینا یہ آپ کی نبوت کی علامت تھی۔ اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم روح سے خاص ہے، اللہ تعالیٰ کا جاننا، اللہ کو پہچاننا، اللہ تعالیٰ کا علم روح سے خاص ہے۔ اس عبارت میں علم روح ماننے والوں کو مشرک وغیرہ نہیں کہا گیا، اور نہ ان کے قول کو غلط بتایا ہے، یعنی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ روح کا جاننا یہ شرک ہو جائے گا، روح کے بارے میں صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی روح کے جاننے کے بارے میں اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ مشرک ہے، ایسا تو کچھ نہیں کہا گیا نا۔ تو پھر یہاں پر اس کا کہاں انکار یہاں پر لازم آتا ہے کہ حضور جو ہے وہ حضور کو روح کے بارے میں علم نہیں تھا۔ تفسیر روح البیان اسی آیت کی تفسیر میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان تو اس سے بلند ہے کہ آپ روح سے ناواقف ہوں، حالانکہ آپ اللہ سے واقف ہیں۔ رب نے آپ پر احسان جتا کر فرمایا کہ جو کچھ آپ نہ جانتے تھے وہ آپ کو بتا دیا ہے نا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، جو کچھ آپ نہ جانتے تھے وہ آپ کو بتا دیا۔ تفسیر مدارک میں اسی آیت کے تحت ہے کہ کہا گیا ہے کہ سوال جو تھا وہ یسألونک عن الروح، قرآن پاک میں کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، تو وہ جو سوال جو تھا وہ سوال روح کی پیدائش کے متعلق تھا، سوال جو تھا وہ روح کی پیدائش کے متعلق تھا کہ روح مخلوق بھی ہے یا نہیں، یعنی پیدا کی ہوئی چیز ہے کہ نہیں، ہے نا۔ اور رب کا فرمان من امری ربی، یہ روح کے مخلوق ہونے کی دلیل ہے، لہٰذا یہ جواب ہو گیا، یعنی یہ جو ہے وہ من امری ربی، جو رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ فرمانا، یہ اس کا جواب ہو گیا۔ تو اس عبارت سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں روح کا علم ہونے نہ ہونے سے بحث ہی نہیں ہو رہی ہے، یہاں تو ذکر مخلوقیت، ذکر یہ مخلوقیت روح کا ہے، یہاں پر کس کا ذکر ہے؟ روح کے مخلوق ہونے یا نہ ہونے کا ذکر ہے، یہاں پر معلوم ہونے، علم ہونے یا نہ ہونے کا نہیں ہے، بلکہ مخلوق ہونے یا نہ ہونے کا ذکر ہے۔ مدارج النبوہ جلد دوم صفحہ نمبر 40، وصل ایذا رسانی کفار فقراء صحابہ را، یہ ایک باب ہے
تو اس میں شیخ فرماتے ہیں کہ شیخ محقق فرماتے ہیں کہ مومن عارف یہ ہمت کس طرح کر سکتا ہے، ایک مومن عارف یہ ہمت کس طرح کر سکتا ہے کہ حضور سے حقیقت روح کے علم کی نفی کرے، کہ حضور کو جو ہے روح کی حقیقت ہی نہیں معلوم ہے، حقیقت روح کی نفی کرے، حالانکہ رب نے ان کو اپنی ذات و صفات کا علم دیا ہے اور ان کے لیے علوم اولین و آخرین کھول دیے۔ حضور کے علم کے مقابل روح انسانی کی کیا حقیقت ہے؟ وہ تو اس دریا کا ایک قطرہ ہے اور صحرا کا ایک ذرہ ہے۔ یعنی روح کا علم جو ہے وہ حضور کے علم کے مقابلے میں، روح کا علم جو ہے وہ تو حضور کے علم سمجھ لو کہ جیسے کہ دریا اور اس کا ایک قطرہ، یا ایک میدان ہو، ریگستان ہو، اور ایک بڑے سے ریگستان میں ایک ذرہ، تو وہ یہاں پر حقیقت ہے اس کی۔ احیاء العلوم میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ تم یہ نہ گمان کرنا یہ روح حضور کو ظاہر نہ تھی، کیونکہ جو اپنے کو نہ پہچانے گا وہ اللہ کو کس طرح پہچان سکتا ہے؟ حضور نے اللہ کو پہچانا نا، ہاں، تو جو اپنے کو نہ پہچانے گا وہ اللہ کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ یہ بھی بعید نہیں کہ روح صرف حضور کو ہی روح کے بارے میں معلوم نہیں، بلکہ فرماتے یہ بھی بعید نہیں کہ روح بعض اولیاء اور علماء کو بھی ظاہر ہو، یعنی بعض علماء اور اولیاء پر بھی روح ظاہر ہو گئی ہے، روح کا علم ظاہر ہو گیا ہے۔ ان عبارت سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم روح عطا ہوا، بلکہ حضور کے صدقے سے بعض علماء و اولیاء کو بھی ملا۔ بعض لوگوں نے اس کا انکار بھی کیا، مگر وہ بلا دلیل ہے۔ نیز جب ثبوت اور نفی کے دلائل ہوں، یعنی دو دلیلیں ہوں، ایک ثبوت میں ہو کسی چیز کے ثابت کرنے کے لیے اور ایک نہ ثابت کرنے کے لیے، دونوں طرح کی دلیلیں ہوں، تو فرماتے ہیں نیز جب ثبوت و نفی کے دلائل ہوں تو ثبوت کو اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی ایک چیز کسی چیز کے ثبوت کرنے پہ بھی دلیل ہے اور کسی چیز کے ثبوت نہ ہونے پر بھی دلیل ہے، دونوں طرح کی دلیلیں ہیں دونوں باتوں پر۔ تو اب یہاں پر کس کو اختیار کرنا چاہیے؟ ثبوت کو اختیار کرنا چاہیے، جیسا کہ ہم جو ہے قاعدہ اصول کا پہلے ہی بیان کر چکے ہیں۔ ایک دم شروع میں ہی جب مقدمہ جب یہاں پر ذکر ہو رہا تھا، میں نے پڑھا تھا، تو اسی میں یہ چیز بھی ذکر کی جا چکی ہے کہ جب دونوں طرح کی دلیلیں موجود ہوں، ثبوت کی بھی اور نفی کی بھی، تو اس وقت ثبوت کو مقدم رکھنا چاہیے، ثبوت کو ماننا چاہیے۔ تو یہاں پر اس آیت کا بھی مفہوم یہاں ذکر ہو گیا۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ بھی جو ہے وہ چند آیات کریمہ جو ہے وہ پیش کی جائیں گی اور اس کا معنی اور اس کا مفہوم پیش کیا جائے گا۔ جیسے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جو ہے منافقین کو حضور نے اجازت دے دی تھی جہاد کے لیے، تو قرآن پاک میں ارشاد ہوا عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، حضور سے خطاب ہوا کہ آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی۔ تو اب مخالفین یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ حضور پر عتاب فرمایا، اس آیت میں عتاب فرمایا کہ کیوں، یعنی غضب فرمایا معاذ اللہ۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا کچھ اور مفہوم ہے، انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔